بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عظیم ہسٹورین، فقیہ، شاعر اور سیاستدان علامہ عبد الرحمن ابن خلدون کی حیات و خدمات پر بات کریں گے۔ سن 711 میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے جب اسپین کا بہت بڑا علاقہ فتح کر لیا تو عرب سے بہت سے مسلمانوں نے اسپین کی طرف ہجرت کی۔ ایسے میں جنوبی عرب سے ایک کندہ خاندان کے ایک فرد جن کا نام خالد بن عثمان تھا، وہ بھی اپنی فیملی کو لے کے اور اپنے قبیلے کو لے کے جو ہے وہ اسپین چلے گئے اور اشبیلیہ میں جا کے جو ہے وہ رہائش پذیر ہوئے۔ خالد بن عثمان بہت باصلاحیت آدمی تھا۔ اس نے بہت جلد اہم مقام حاصل کر لیا اور وزارت کے عہدے تک بھی پہنچا، جس کی وجہ سے لوگ اسے خلدون یعنی خالد اعظم کہنے لگے، خالد اعظم کہہ کے پکارنے لگے، یعنی کبھی اسے خلدون کہا جاتا۔ جب اشبیلیہ میں حالات تھوڑے سے مشکل ہو گئے اور ہمسایہ عیسائی ریاستوں نے دباؤ بڑھا دیا تو کچھ خاندان وہاں سے تیونس چلے گئے۔ خالد بن عثمان بھی اپنے خاندان کے ساتھ تیونس جا کے رہائش پذیر ہو گیا، اس نے وہاں سکونت اختیار کر لی۔ 700 سال گزر گئے۔ اس کی خالد کی 20ویں پشت میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ 27 مئی 1332 کو عبد الرحمن کی پیدائش ہوئی، جسے اپنے اسی جد امجد خلدون کی نسبت سے عبد الرحمن ابن خلدون کہا گیا۔ عبد الرحمن ابن خلدون کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، یحییٰ ابن خلدون۔ بہت سے لوگ ان دونوں بھائیوں میں فرق نہیں کر پاتے کیونکہ دونوں بھائی ہی بعد میں ابن خلدون کے نام سے مشہور ہوئے، تو لوگ وہ یحییٰ ابن خلدون اس کے ساتھ آتا ہے لیکن لوگ فرق نہیں کر پاتے، حالانکہ یہ دو الگ شخصیات ہیں، عبد الرحمن ابن خلدون اور یحییٰ بن خلدون۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن خلدون سے 300 سال پہلے ایک شخصیت ہوئی تھی، عمر ابن خلدون۔ وہ میتھ کے بہت ماہر تھے، لوگ بعض اوقات ان کے کام کو بھی عبد الرحمن ابن خلدون کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے 300 سال پہلے ہوئے تھے، عمر ابن خلدون۔ تو عبد الرحمن ابن خلدون، ولی الدین عبد الرحمن ابن خلدون کی پرورش ان کے والدین نے کی اور تعلیم و تربیت بھی اس کے والد نے کی، اور ابتدائی تعلیم بھی اس نے اپنے باپ سے حاصل کی اور قرآن پاک حفظ کیا۔ جب اس کی عمر 17 سال تھی، ابن خلدون کی عمر، عبد الرحمن ابن خلدون کی عمر 17 سال تھی، تو اس علاقے میں شدید قسم کا قحط پڑا اور ساتھ ہی طاعون کی بیماری جو ہے وہ آ گئی، اور طاعون کی بیماری سے تمام علاقے جو ہے وہ متاثر ہوئے اور اموات ہوئیں۔ اس میں عبد الرحمن ابن خلدون کے والدین کی بھی وفات ہو گئی، یعنی طاعون کی بیماری میں ہی اس کے والدین کی وفات ہو گئی۔ عبد الرحمن ابن خلدون نے اپنے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھا، مزید 3 سال میں اس نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لی، فقہ کی تعلیم حاصل کی، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، سیاست کے امور کو جانا، اور اس طرح 20 سال کی عمر میں جب یہ فارغ التحصیل ہوا تو ایک بہت بڑے عالم کے طور پہ اس کی شہرت ہو چکی تھی۔ اس وقت تیونس میں حفصی خاندان حکومت کر رہا تھا اور حفصی خاندان کا بادشاہ ابو اسحاق دوم تھا۔ عبد الرحمن ابن خلدون اس کے دربار میں حاضر ہوا اور نوکری حاصل کرنا چاہی تو اسے کاتب کا عہدہ دے دیا گیا، کاتب کی جاب اسے ملی۔ جب بھی کوئی اہم خط جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے کہیں لکھا جاتا تو اس کے اوپر تغرا درج کرنے کا کام ابن خلدون کا تھا، لیکن ابن خلدون نہیں اس پہ مطمئن ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت عالم ہے، بہت ذہین ہے
اور امور سیاست سے بہت زیادہ باخبر ہے، تو اس کے لیے یہ معمولی عہدہ ہے۔ اس نے کوشش کی اچھا عہدہ لینے کی، لیکن اسے نہیں ملا تو وہ مراکش چلا گیا۔ مراکش میں بھی اس کو اسی کے برابر عہدہ ملا، سیکٹری کے عہدے تک یہ پہنچا، لیکن مطمئن ہونے والا آدمی نہیں تھا۔ پھر وہاں جا کے بھی اس نے جب مزید کوشش کی بڑے عہدے کی، تو سازشیں کرنی پڑیں اس کو، تو یہ سازشیں کرنے کو کوئی برا نہیں جانتا تھا۔ یہ یعنی کسی بھی بادشاہ یا کسی بھی حکمران کے ساتھ وفا نہیں کرتا تھا، فوراً جو ہے وہ ہوا کا رخ بدلتے دیکھ کر اپنے آپ کو بدل لیتا تھا، یعنی اپنی پالیسی بدل لیتا تھا۔ تو سازشوں میں ملوث جب ہوا تو اس کے لیے دائرہ حیات تنگ ہونے لگا، تو یہ وہاں سے بھی اس نے ہجرت کی اور اسپین چلا گیا، جہاں پہ مسلمانوں کی آخری ریاست غرناطہ موجود تھی۔ غرناطہ اسپین میں مسلمانوں کی آخری ریاست تھی، یہ غرناطہ چلا گیا۔ اس وقت غرناطہ میں سلطان محمد خامس حکومت کر رہا تھا۔ سلطان خامس نے اس کی شہرت سن کے اس کو ویلکم کہا اور اسے بہت اچھا عہدہ دیا، اپنے ساتھ جو ہے وہ اس ایک طرح سے سفیر اپنا مقرر کر کے مختلف علاقوں میں بھیجنے لگا اس کو۔ سب سے اہم جو اس کو بھیجا گیا، اشبیلیہ کی ریاست کی طرف بھیجا گیا، جہاں عیسائی حکومت تھی۔ یہ اشبیلیہ گیا اور اس نے جا کے اپنے حکمران کا پیغام وہاں پہ پہنچایا اور بہت اہم معاہدے وہاں پہ کیے۔ اشبیلیہ کا عیسائی حکمران جو ہے وہ ابن خلدون کے علم اور اس کی ذہانت کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس نے اس کو اس بات کی آفر کی کہ آپ اشبیلیہ ہی رہ جائیں، لیکن ابن خلدون واپس آ گیا۔ جس طرح یہ اہم معاہدے کر کے آیا تھا، سلطان خامس بہت خوش تھا۔ محمد خامس اس نے شہر سے باہر نکل کر اس کا والہانہ استقبال کیا۔ عبد الرحمن ابن خلدون کے پاس اس وقت کافی دولت بھی تھی، اس کے پاس کافی نام بھی یہ کما چکا تھا۔ اب اس کا جو ہے وہ دھیان پڑھنے لکھنے کی طرف زیادہ ہونے لگا اور اس نے جو ہے وہ تحریر کا جو کام یہ کرنا چاہتا تھا اس کا فیصلہ کیا، اور اس نے ابو سلامہ ایک وہاں پہ قلعہ تھا، اس میں اس نے رہ کے تحریر کا کام شروع کر دیا اور شاہکار تخلیق کیا جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی یہ جو تاریخ کی کتاب لکھنا چاہتا تھا، اس کے لیے اس سے پہلے اس نے مقدمہ لکھا جس کی شہرت بہت زیادہ ہوئی، اور مقدمہ ابن خلدون کے نام سے آج تک جو ہے وہ اس کو شہرت حاصل ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں مقدمہ لکھنے کا رواج ابن خلدون سے پہلے ابن تکتکی نے ڈالا۔ ابن تکتکی کی بہت ہی مشہور کتاب ہے الفخری، جسے AR نکلسن نے قرآن پاک کے بعد عربی کا شاہکار جس کو اس کو قرار دیا ہے، الفخری کو۔ ابن تکتکی نے موصل کے حکمران فخر الدین عیسیٰ بن ابراہیم کے نام سے اس کتاب کا نام جو ہے وہ الفخری رکھا، اور اس سے پہلے جو مقدمہ تحریر کیا وہ بہت شاہکار مقدمہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مقدمہ لکھنے کی روایت جو ہے وہ الفخری کے مصنف ابن تکتکی نے ڈالی۔ ابن خلدون نے بعد میں جو ہے وہ اپنی کتاب پہ مقدمہ جو لکھا، لیکن شہرت جو ہے وہ ابن خلدون کے لکھے ہوئے مقدمے کو حاصل ہوئی، اور اس مقدمے ہی کی وجہ سے اس کو فادر آف سوشیالوجی کہا جاتا ہے۔ بانی ہے، یعنی عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور ایک اور جو ہے وہ اس نے جو فلسفے کو جو ہے وہ تاریخ کے اندر فلسفے کو جو بیان کیا، اور اس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ شہرت ہوئی۔ یعنی یہ پہلا مورخ ہے جس نے تاریخ کو فلسفے کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، اور اس کا جو نظریہ اس نے تاریخ میں پیش کیا وہ نظریہ عصبیت کہلاتا ہے۔ نظریہ عصبیت کہلاتا ہے، یعنی انسان مذہب، رنگ، نسل اور وطن کی بنیاد پہ، قبیلے کی بنیاد پہ اپنے سے قریبی انسانوں کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے، اور یہ دائرہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ نظریہ عصبیت کی وجہ سے ابن خلدون جو ہے وہ بہت مشہور ہوا، اس کا نظریہ یہ مشہور ہے
تو اس نے یعنی مقدمے کے اندر قوموں کے عروج و زوال اور سلطنتوں کے بگاڑ کی وجوہات، ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اب مقدمہ لکھنے کے بعد اب یہ کتاب لکھنا چاہ رہا تھا، لیکن کتاب کے لیے جو مواد چاہیے تھا اس کو، وہ وہاں پہ دستیاب نہیں تھا قلعے کے اندر۔ چنانچہ اس نے وہاں سے تیونس جانے کا فیصلہ کیا، جہاں بہت بڑی بڑی لائبریریز تھیں۔ یہ وہاں جب چلا گیا تو اس کی شہرت اب بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ وہاں کا تیونس کا حکمران ابو العباس بہت خوش ہوا اس کے آنے سے۔ اس نے اپنی شاہی لائبریری اس کے لیے کھول دی ابن خلدون کے لیے۔ اس نے وہاں پہ بیٹھ کے بہت اچھا کام کیا۔ یہ بہت خوش ہوا ابن خلدون بھی ابو العباس سے، تو اس نے اس کے لیے ایک قصیدہ بھی تحریر کیا۔ اب ابو العباس کو پتہ چلا کہ ابن خلدون جو ہے وہ بہت اچھا سپاہی بھی رہا ہے، تو اس نے اس کو اپنے ساتھ مختلف مہمات پر لے جانا شروع کر دیا۔ ابن خلدون ایک خطرناک مہم پہ جانے سے ڈرتا تھا، چنانچہ اس نے یہ بات کہی کہ جی میں تو حج پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے حج پہ جانے کی اجازت دی جائے۔ تو ابو العباس نے اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس پہ زیادہ سختی نہیں کی اور اس کو جانے کی اجازت دے دی، پیسہ بھی اس کو دیا۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو یہیں پر چھوڑا اور خود جو ہے وہ مصر روانہ ہو گیا۔ مصر میں اس وقت ملک کا ظاہر حکومت کر رہا تھا، یہ وہاں پر چلا گیا اور وہاں پہ جا کر اس کو اور زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملی، اور جو وہاں پہ جامعہ الازہر تھا اس میں اس کو بطور استاد جو ہے وہ رکھ لیا گیا۔ اس نے اپنا وہاں پہ درس شروع کر دیا، سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد اس کے ہو گئے، اس کی شہرت بہت زیادہ پھیل گئی۔ ملک ظاہر نے اس کو قاضی القضاء کا عہدہ بھی دے دیا، یعنی چیف جسٹس یہ بن گیا۔ مالکی فقہ کے مطابق یہ فیصلے دیا کرتا تھا۔ ابن خلدون نے اس وقت رشوت کو خاتمے کے لیے بہت سخت اقدامات کیے، بہت سخت سزائیں رکھیں، جس کی وجہ سے اس وقت کے جو آفیسرز تھے اور عمرا تھے وہ اس کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ بالآخر اس کو جو ہے وہ یہ اس عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد یہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تب اس نے بہت زیادہ سیاحت کی، واپس آیا، پھر دوبارہ جو ہے وہ بیت المقدس کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ تو اس دوران یہ جو ہے وہ سیاسی حالات میں کافی زیادہ تبدیلیاں آنے لگیں کہ امیر تیمور جو ہے وہ مختلف مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ آور ہوا اور فتوحات کرتے کرتے جو ہے وہ دمشق پہنچ گیا۔ یہ اس وقت مصر میں تھا۔ مصر کا حکمران جو ہے وہ دمشق کے دفاع کے لیے فوجیں لے کر نکلا، تو ابن خلدون اس کے ساتھ ہی تھا اور دمشق چلا گیا۔ لیکن وہاں سے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ مصر میں بھی بغاوت ہونے والی ہے، تو وہ اپنی فوجیں لے کے مصر آ گیا۔ امیر تیمور نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ ابن خلدون کو جب پتہ چلا کہ اب ہماری موت قریب ہے اور کسی وقت بھی جو ہے وہ قلعہ پہ حملہ کر سکتا ہے امیر تیمور، اس کو فتح کر لے گا تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، تو چنانچہ اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے فصیل کے اوپر سے جو ہے وہ باہر بھیج دیا جائے۔ تو اس کو فصیل کے اوپر سے اس کو باہر بھیج دیا گیا، اور اس نے جا کے امیر تیمور کو جب اطلاع پہنچی کہ مالکی فقہ کا ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا مورخ، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا فقیہ اور بہت بڑا سیاستدان آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو امیر تیمور کو بھی قدیم تاریخ سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اس نے ایسے دلچسپ آدمی سے ملاقات کو اچھا سمجھا اور ابن خلدون سے ملاقات کی۔ ابن خلدون نے اپنی معلومات کے ذریعے امیر تیمور کو بھی حیران کر دیا۔ چنانچہ امیر تیمور نے اسے کہا کہ تم مجھے جو المغرب ہے جہاں سے تم آئے ہو وہاں کی تاریخ پہ کتاب لکھ کے دو۔ تو اس نے بہت تھوڑے عرصے میں ایک زبردست کتاب لکھ کے اس کو دے دی۔ امیر تیمور اس سے بہت خوش ہوا، اور امیر تیمور نے ابن خلدون کے کہنے پر اہل دمشق کو معاف کر دیا اور قتل و غارت نہیں کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے یہ مصر چلا گیا، اور مصر میں اس کو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ایک اہم عہدہ دے دیا گیا، اور یہ پھر سے دوبارہ الازہر میں بطور معلم جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دینے لگا۔
تب اسی حالت میں 1406 میں ابن خلدون کی وفات ہو گئی۔ عبد الرحمن ابن خلدون کی جو کتاب ہے المقدمہ، یہ عربی میں لکھی گئی تھی، بعد میں اس کا سب سے پہلے ترکی زبان میں ترجمہ ہوا، پھر ترکی سے انگلش اور اردو اور اب تقریباً دنیا کی ہر زبان میں مقدمہ ابن خلدون کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ٹائن بھی اسٹڈی آف ہسٹری کا مصنف ابن خلدون سے بہت متاثر ہے، اور ابن خلدون کو بہت زیادہ وہ اہمیت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ افلاطون، ارسطو اور سینٹ آگسٹائن بھی ابن خلدون کے ہم پلہ نہیں تھے۔ یعنی عبد الرحمن ابن خلدون اتنا بڑا عالم تھا۔ عبد الرحمن ابن خلدون بہت بڑا فقیہ بھی تھا، شاعر بھی تھا، لیکن اس کی مورخ ہونے کے حوالے سے اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ تسلیم کی گئی۔ اس کی جو کتاب ہے، تاریخ کی کتاب، تاریخ یعنی کتاب العبر، وہ بھی اتنی شہرت حاصل نہ کر سکی جتنی شہرت اس کی مقدمے کو حاصل ہوئی۔ عبد الرحمن ابن خلدون کا جو ہے وہ کام یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے، اور آج بھی جو ہے وہ مقدمہ ابن خلدون کو دنیا کی عظیم تحریروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے ابن خلدون کی حیات و خدمات اور اس کا جو ورک ہے اس پہ کام کر کے PhD کی ڈگری حاصل کی اس ساربون یونیورسٹی سے، اور اس طرح جو ہے وہ ابن خلدون پہ تحقیقی کام ہوتا چلا گیا، اور اب اس کی عظمت جو ہے وہ اس کو اب بھی ہمارے مشرق میں اور مسلمانوں میں ابن خلدون کی اتنی شہرت نہیں ہے جتنی مغرب کے علماء اور ہسٹورینز جو ہے اس کے کام کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر اہل مغرب ابن خلدون کے کام کو سامنے نہ لاتے تو شاید جو ہے وہ جس طرح ابن خلدون کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ابن خلدون کو جو ہے وہ ایک سازشی کے طور پہ پیش کیا گیا، اتنا فتنہ پرور انسان کے طور پر پیش کیا گیا، تو اس کی صلاحیتوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا۔ علماء نے اس پہ بہت سارے فتوے لگائے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے عبد الرحمن ابن خلدون کی حیات اور خدمات پہ بات کی، اس کے کام کو ہم نے دیکھا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹس دیں۔ بہت شکریہ۔